اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو حمزہ ثمالی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مسجد میں آئے، لوگوں سے پوچھا، اے بندگان خدا، قرآن کریم میں سب سے امیدوار ترین آیت کون سی ہے؟ یعنی پورا قرآن خداوند عالم کی طرف سے رحمت ہے، قرآن نور ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں برکت ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں وہ کون سی عظیم ترین آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان سب سے زیادہ خدا کی رحمت سے مانوس ہو جائے؟ تو لوگوں میں سے ایک کھڑا ہوا، کہا، یا امیر المومنین، قرآن کریم میں سب سے امیدوار ترین آیت سورہ مبارک نساء کی یہ آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، خداوند عالم شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کو خداوند عالم چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب سے امیدوار ترین آیت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد خدا کی رحمت کا احساس کیا جاتا ہے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا ہے، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے خداوند عالم نے وعدہ دیا ہے کہ میں بخش دوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، بہت اچھی آیت ہے، یہ امیدوار ترین آیت نہیں ہے، لیکن دوسرا شخص اٹھا، کہا کہ مولا، قرآن میں سب سے امیدوار ترین آیت سورہ مبارک زمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ خداوند عالم کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیے، آئیں خداوند عالم کی درگاہ میں آ کے توبہ کریں، بے شک خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تمام گناہوں کو خداوند عالم نے بخش دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک خداوند عالم غفور و رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب اس شخص نے کہا، مولا، قرآن میں سب سے امیدوار ترین آیت یہ ہے جس میں خداوند عالم نے اپنے تمام بندوں سے کہا ہے کہ جو گناہ آپ کے ہیں صرف خدا کی درگاہ میں آ کے توبہ کریں تو خدا بخش دیتا ہے۔ اس سے بڑی امیدوار ترین آیت اور کون ہو سکتی؟ امام علی علیہ السلام نے کہا، یہ بھی بہت ہی اچھی آیت ہے، لیکن امیدوار ترین آیت نہیں ہے۔ دوسرا ایک شخص اٹھا، کہا کہ مولا، سورہ مبارک نساء کی یہ آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا جس نے بھی گناہ کیا یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے تو ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اس کے بعد خداوند عالم سے طلب مغفرت کرے تو يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو خدا کو غفور و رحیم پائے گا۔ مولا، یہ سب سے امیدوار ترین آیت ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت بھی بہت بہترین آیت ہے، لیکن امیدوار ترین آیت یہ نہیں ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آیت یہ نہیں ہے۔ اب یہ کہا تو اصحاب نے کہا، مولا آپ بتائیے قرآن میں امیدوار ترین آیت کون ہے، کون سی آیت ہے؟ جب یہ کہا تو امیر المومنین علیہ السلام نے سورہ مبارک ہود کی 114 نمبر آیت کی تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکری للذاکرین۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا ایک دن میں پیغمبر خدا کی خدمت میں تھا، پیغمبر خدا نے قسم کھا کے کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے کہ اس آیت پہ جو بھی عمل کرے گا ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس آیت میں خداوند عالم اپنے بندوں کو اپنے رحمت کی طرف بلا رہا ہے، فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے میرے بندے دن کے دونوں طرف صبح و شام نماز پڑھیں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے اول حصے میں عشاء کی نماز قائم کریں۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، سب سے امیدوار ترین آیت یہ ہے کہ بے شک حسنات، بے شک اچھائیاں، بے شک یہ نماز جو آپ 5 وقت کی ادا کرتے ہیں یہ یذہبن السیئات، برائیوں کو فناہ کر دیتی ہے، گناہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ نماز ہے جو انسان کو پاک و طاہر بنا دیتی ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، اور یہ ایک یاد دہانی ہے یاد دہانی لینے والے لوگوں کے لیے، یہ ایک تذکر ہے تذکر لینے والوں کے لیے۔ اس کے بعد امیر المومنین سلام فرماتے ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں تھا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے وضو کرے، شریعت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، حالانکہ اس نے توبہ بھی نہیں کیا ہے، اب صرف نماز پڑھا ہے، اب خدا کی درگاہ میں آگے کھڑے ہوئے ہیں، خدا کی درگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تو خداوند عالم ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز کو اسی طرح ادامہ دے کے پڑھے تو پیغمبر خدا قسم کھا کے فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ایک بچہ ابھی تازہ ماں کی گود میں آیا ہے۔ وہ جس طرح گناہ سے پاک و طاہر ہے، اسی طرح نماز گناہگار انسان کو پاک و طاہر بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر خدا امیر المومنین السلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا علی، اگر آپ کے گھر کے دروازے پہ ایک صاف و شفاف نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ آپ وہاں پہ جا کے غسل کریں تو آیا آپ کے جسم میں کوئی میل کچیل ہوگا؟ امام علیہ السلام نے کہا مولا ممکن نہیں ہے یا رسول اللہ، 5 دفعہ صاف و شفاف نہر میں روزانہ غسل کروں تو پھر میرے جسم میں کوئی نجاست ہو، امکان نہیں ہے۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے امت کے لوگ اگر 5 وقت روزانہ نماز پڑھتے رہیں گے تو ان کا روح اور ان کا بدن جو ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ایک بندہ 5 مرتبہ صاف و شفاف نہر میں روزانہ غسل کرے تو جس طرح ان کا بدن پاک ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن دیکھا کہ ایک شخص آئے مسجد میں رسول خدا کے درگاہ میں آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اب آپ حد جاری کر کے مجھے پاک کریں، کوڑے لگا کے مجھے پاک کریں اس گناہ سے کہ میں آخرت کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اسی دنیا میں مجھے سزا دیں۔ اب جب اس نے کہا پیغمبر خدا نے اس سے منہ پھیر لیا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھایا پیغمبر خدا نے، نماز پڑھانے کے بعد دیکھا تو وہ شخص دوبارہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیے مجھے پاک کریں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ آیا ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھا ہے، وضو بھی صحیح کیا تھا، ہاں مولا میں نے وضو صحیح کر کے آگے نماز پڑھا ہے۔ کہا بس آپ تو گناہ سے پاک ہو گئے ہیں، اب کیوں حد جاری کروں آپ کے اوپر؟ دیکھیں مومنین، یہ عظیم ترین نعمت الہی نماز ہمارے درمیان ہے، اگر ہم نماز کو پڑھیں گے تو خود بخود گناہ سے دور ہو جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، خداوند عالم وعدہ دے رہا ہے بے شک نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو گے تو نماز خود سے فحشاء و منکرات سے روک دیتی ہے،
دور رکھتی ہے فحشاء و منکرات سے، اور گزشتہ جو گناہ ہیں ان کو پاک کر دیتی ہے نماز۔ آئیں مومنین، بہت سارے مومنین اس وقت نماز کے عادی نہیں ہیں، اس عظیم نعمت سے وہ محروم ہیں۔ آئیں ایک دفعہ عہد کریں اور نماز پڑھیں، اور خصوصاً قضا نمازیں ہمارے گردن پہ ہیں، ان کو شیطان بوجھ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خود خدا وند عالم فرماتے کہ یہ نماز بہت گراں ہے، بہت سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو خاشع نہیں ہیں، جو خدا کے درگاہ میں خضوع و خشوع سے پیش نہیں آتے ہیں، ان کے لیے نماز شیطان بہت سخت بنا کے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ نماز ایسا نہیں ہے، نماز روح کی غذا ہے، سکون کا سبب ہے نماز۔ آئیں نماز سے مزہ لے لیں، آئیں نماز سے سکون حاصل کریں، آئیں نماز کے ذریعے سے فحشاء و منکرات سے ہم دور ہو جائیں۔ اگر ہم آج سے چاہیں کہ اپنی قضا نمازوں کو بجا لائیں تو کل ہمارے لیے مرنے کے بعد کوئی بندہ قضا نمازوں کو پڑھنے کے لیے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بہت آسان طریقے سے آپ قضا نمازوں کو بجا لا سکتے ہیں۔ ہر واجب نماز کو جب آپ پڑھ رہے ہیں اسی وقت قضا نمازوں کو ساتھ پڑھیں، اور قضا نماز کو مختصر انداز میں پڑھیں۔ آپ نیت کریں اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام پڑھیں۔ اگر ظہر کی قضا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آذان و اقامہ پڑھیں قضا نماز کے لیے، بے شک مستحب ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایک دم نیت کریں اللہ اکبر، ظہر کی نماز شروع کریں، اور الحم، اور اس کے بعد ایک سورہ مختصر پڑھ لیا قل اللہ، پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں صرف 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے، صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سیدھے جائیں سجدے میں۔ سجدے میں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں، پھر کھڑے ہو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آرام سے بیٹھیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سر اٹھائیں سجدے سے اور کھڑے ہو جائیں دوسرے رکعت کے لیے۔ دوسرے رکعت بھی اسی طرح الحم پڑھنے کے بعد سورہ پڑھیں۔ قنوت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قنوت مستحب ہے، اگر پڑھیں تو بہتر، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ اگر قنوت پڑھیں تو بھی ایک صلوات پڑھے کافی ہے قنوت میں۔ رکوع میں جائیں، صرف 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے بعد سر اٹھائیں اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں بھی 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدے سے سر اٹھایا، دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اس کے بعد تشہد پڑھ لیا، اور تیسرے رکعت کے لیے اٹھے تو تیسرے رکعت میں صرف 1 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف 1 دفعہ پڑھیں کافی ہے۔ 1 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں اسی طرح 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، اس کے بعد سجدے میں بھی 3 دفعہ سبحان اللہ۔ چوتھے رکعت میں بھی جب آپ اٹھیں گے تو صرف 1 دفعہ تسبیحات 4 پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور تشہد کے بعد سلام میں 3 سلام ہے، آپ 1 سلام دے کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی نماز کامل ہو گئی، آپ کی جو ہے نا قرض ادا ہو چکی، اب آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ عظیم نماز کو خداوند عالم نے آپ کے لیے اتنے آسان بنا کے رکھ دیا۔ اگر ہم نماز شب کے لیے اٹھیں، خصوصاً اس یعنی بہترین موقع میں، لمبی راتیں ہیں، اٹھ کے اگر ہم اسی طرح قضا نمازیں بجا لائیں، کو رات کو جاگنے کا بھی اجر و ثواب مل گیا، رات کے وہ جاگنے کی جو برکات ہیں وہ بھی حاصل ہو گئے۔ آخر میں 3 رکعت نماز شب پڑھیں، ظہر عصر کی قضا پڑھیں، 8 رکعت یہ ہو گئی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، آپ کی قضا بھی ادا ہو گئی۔ اور 2 رکعت نماز شب پڑھیں، 1 رکعت نماز وطر پڑھیں تو نماز شب کے ثواب سے بھی محروم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، مغرب و عشاء پڑھتے ہیں، مغرب پڑھنے کے بعد آپ مستحب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً کھڑے ہو کے اپنے قضا نمازوں کو پڑھیں، اسی طرح مختصر انداز میں پڑھیں گے، آپ کے مغرب و عشاء کی نماز کی قضا آپ اسی ٹائم میں بجا لا سکتے ہیں۔ واقعاً خداوند عالم کی طرف سے ایک بہترین موقع ہمارے پاس ہے۔ حدیث میں بھی کیا ہے کہ نماز ادا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز ادا کی جائے گی۔ کل ہماری جب نماز جنازہ پڑھیں گے تو پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہماری جب نماز ادا کی جائے گی تو پھر ہم کب نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وقت ہم سے فرصت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اب موقع ہے مومنین اس عظیم فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خداوند عالم کی درگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گو کہ خداوند عالم ہم سب کو نماز گزاروں میں سے قرار دے۔